ناظرین کرام، شعبان ایک مشہور مہینہ ہے۔ عام بول چال میں اسے شب برات کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ شب برات 14 اور 15 شعبان کے بیچ کی رات ہے۔ شب برات کی معنی ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اس رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں رزق تقسیم کرتا ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کے ذریعے کام لگاتا ہے کہ جن لوگوں کی روحیں اس سال قبض ہونی ہے ان کے ناموں کی لسٹ تیار کی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے جو بھی اعمال کیے ہیں ان کو لکھ دیا جاتا ہے۔ روزی، بیماری، تنگ دستی، راحت و آرام، دکھ درد، مرنے جینے کے فیصلے کے علاوہ سال بھر کا حال لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ یہ مبارک رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی چاہنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت کا مارا کہ میں اسے عافیت دوں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالی آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے۔ مشرک، خدا کا شریک ٹھہرانے والے، دل میں کینہ رکھنے والے، رشتہ توڑنے والے اور بدکار عورت کے سوا تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں۔ آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، ایسی بات نہیں، بلکہ میرا گمان یہ تھا کہ آپ آج کسی اور بیوی کے یہاں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی رات میں آسمان دنیا پر اترتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو بخشش فرماتا ہے اور اتنے ہی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چادر کے اندر سے باہر نکل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نکل جانے سے مجھے گمان ہوا کہ حضور شاید کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں نے اٹھ کر آپ کو حجرے میں تلاش کیا تو میرے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے چھو گئے۔ آپ اس وقت سجدے میں تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ صبح تک حضور عبادت میں مصروف رہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور کبھی بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ گئے۔ میں نے آپ کے پاؤں دباتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا لطف و کرم نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ وہ رات ہے جس میں سال بھر میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام لکھے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہر مرنے والے کا نام بھی لکھا جاتا ہے۔ اسی رات مخلوق کا رزق تقسیم ہوتا ہے اور اسی رات ان کے اعمال و افعال اٹھائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس شعبان کی 15ویں رات میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کی طرف دیکھیے۔ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، جادوگر نہ ہو، کاہن نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو اور آدھی شراب نہ ہو۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ میرے عزیز دوستوں، ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ شب برات کی رات انتہائی عبادت اور انکساری کی رات ہے، جس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگنے کا حکم دیا گیا ہے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بھی دکھایا ہے۔ جب وہ خود اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بخشش مانگ رہے ہیں تو ہم لوگ تو ہیں ہی بخشش کے طلبگار، جانے انجانے میں ہم سے کتنی گناہیں ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس رات میں اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کرانی چاہیے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، رونا اور گڑ گڑانا چاہیے کہ رب العالمین مجھے بخش دے، اور اس کی صبح کو روزہ رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں اس روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں عبادت کرنے کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔